اس میلے کی مناسبت میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بحال ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کچھ ایکٹیویٹیز جس میں کلچرل اور ادبی ایکٹیویٹیز کہا جا سکتا ہے ان کو، خوش آئند بات ہے یہ۔ دیکھیے جی، کلچرل اور لٹریری ایکٹیویٹیز بحال ہوتی نظر نہیں آ رہی، بحال ہو چکی ہے۔ گزشتہ 1 ڈیڑھ ماہ سے جتنی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں بطور خاص پنجاب میں، تو اس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ لوگ جو ہیں وہ نکل کے آ رہے ہیں، لوگ ان ایکٹیویٹیز کا حصہ بن رہے ہیں۔ جیسے فیض فیسٹیول تو خیر ایک آؤٹ کلاس فیسٹیول ہے، ہمیشہ سے ہے، ہر سال بہت سے لوگ انتظار کرتے ہیں، میں بھی انتظار کرتا ہوں کہ فیض فیسٹیول آئے گا تو ہم جائیں گے، اپنی مرضی کے سیشن جو ہیں وہ اٹینڈ کریں گے۔ تو میں تو آج آیا تھا تھوڑی دیر کے لیے، لیکن اب شام ہو گئی ہے، کوئی سیشن ایسا نہیں ہے جو چھوڑنے کو جی چاہے۔ بہت اچھا انتخاب۔ آپ ریختہ میں بھی گئے، جی، وہاں پر بھی بہت ایسا ماحول تھا جس میں گہما گہمی تھی، ویسا لگ رہا ہے کچھ یا وہ بہت زیادہ منظم؟ دیکھیے وہ ایک اور چیز ہے، ہاں یہاں لاہور کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ ایسی گیدرنگ کبھی نہیں ہوئی، کیونکہ ریختہ جو ہے وہ ایک کمرشل ایونٹ ہے، یہ کمرشل ایونٹ نہیں ہے۔ ان کے ہاں وہ الزبیل پارک ہے، اس میں کرتے ہیں، جس میں کوئی 10,000 لوگ جو ہے وہ ٹکٹ لے کے آتے ہیں، یہاں فری ہے سارا کچھ، تو اس سے کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک اپنی نوعیت کا ایک ایسا فیسٹیول ہے جو پاکستان میں چند فیسٹیول ایسے ہوتے ہیں جن میں سے ایک فیسٹیول فیض فیسٹیول۔ اچھا، تھوڑی سی اگر ہم بات کریں کہ نمائندگی جو پنجابی یا سرائکی زبان کی پنجاب میں رہتے ہوئے کم نہیں بلکہ بہت ہی کم دکھائی دیتی ہے، یہ چیز کنسرن کرتی ہے آپ کو کہ نہیں؟ اس حوالے سے میں کیا کہہ سکتا ہوں، یہ تو منتظمین کا معاملہ ہے کہ وہ کیسے سیشن رکھتے ہیں کیسے نہیں رکھتے ہیں، لیکن عموماً فیسٹیولز میں سرائکی پنجابی یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہاں بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بالکل نہیں ہے۔ جیسے پنجابی مشاعرہ انہوں نے پہلی بار فیض فیسٹیول میں رکھا گیا ہے، اسی طرح کچھ سیشن بھی ہیں جو پنجاب ادھر سے کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں ان کے سیشنز ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ سرائکی کا پنجابی۔ نہیں، آپ خود سرائکی علاقے سے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہاں کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے، میں سرائکی ہوں تو میں یہاں سیشنز کر رہا ہوں، تو یہ اعزاز نہیں ہے سرائکی ہونے کا، میں تو اسے اعزاز سمجھتا ہوں۔ اچھا، سیکنڈ لاسٹ بات میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی اگر ہم دیکھیں تو فیض صاحب کا نام جڑا ہوا ہے ایک خاص قسم کی پولیٹیکل ریزسٹنس کے ساتھ، مزاحمت کے ساتھ، اور وہ لیفٹ کی سوشلزم کی موومنٹ ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر کوئی ایسی فضا کو ایسا سیشن، ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں پر سرمایہ دارانہ نظام پوری طریقے سے ہماری مارکیٹ کو، ادب کو، سیاست کو، ریاست کو ہائی جیک کر چکا ہے، نام و نشان نظر نہیں آتا نہیں کوئی نہیں، ایسی ڈبیٹ کا؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے شاید سیشنز اٹینڈ نہیں کیے، ابھی میں شہرت بخاری کے سیشن سے آ رہا ہوں۔ شہرت بخاری بھی لیفٹ سے تعلق رکھتے تھے، یہ کیسے ممکن ہے کہ فیض صاحب کا فیسٹیول ہو، اس کے سیشنز ہوں اور ان کی آئیڈیالوجی پہ بات نہ ہو؟ بات ہو رہی ہے، ایسی بات نہیں، بالکل ہو رہی ہے۔ نہیں، میں فیض صاحب کی بات نہیں کر رہا، میں تو اوور آل اس انوائرمنٹ کی بات کر رہا ہوں، کوئی ایسی پولیٹیکل ڈیبیٹس، کوئی ایسا لٹریچر، کوئی ایسی باتیں کہ جو آج کل کی ایک جو سرمایہ دارانہ معیشت ہے، ریاست ہے، گورننس کا سسٹم ہے، اس کے اصل لیے میں کوئی پیرلل نیریٹو دیکھیں بنائے۔ بات یہ ہے کہ یہ چیزیں ایڈریس کرتی ہوتی ہیں تحریکیں، تو ہمارے ہاں جو ہے کئی دہائیوں سے کوئی منظم نظریاتی تحریک جو ہے وہ نہیں چلی، اس کا ایک فقدان ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا المیہ ہے۔ کچھ لوگ آتے ہیں لیکن وہ تحریک نہیں بنا پاتے، شاید بڑے لوگوں کی کمی ہے، وہ بڑے لوگ تھے جو اکیلا آدمی آتا تھا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا، تو اب وہ صورتحال نہیں ہے۔ اب ایک انڈیویجولزم ایسا پریویل کر گیا ہے کہ ہم
پہلے شام کو محفلیں ڈھونڈتے تھے کہ پارٹی ہاؤس جائیں، کسی ایسی جگہ جہاں کوئی ڈیبیٹ ہو رہی ہو. اب لوگ جو ہیں وہ ٹیلی ویژن کے بجائے سوشل میڈیا پہ بیٹھ جاتے ہیں. ایسی ٹک ٹاک اگر آپ سوچیں کہ میں نے اس طرح کا دیکھنا ہے ٹک ٹاک، تو پتہ نہیں ہماری سوچ ریفلیکٹ کرتی ہے کیا ہوتا ہے. کوئی بات کریں اس کے اشتہارات شروع ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے جو ہے نا سوشل میڈیا نے ہم لوگوں کو جکڑ لیا ہوا ہے. بہرحال اس سے بھی نکل آئیں گے، وقت لگے گا. آپ پرسنلی سمجھتے ہیں کہ ادب میں خاص طور پر لٹریری شاعری، اور میں اگر نثر کی بات کروں اس میں اس کا سیاسی ہونا ضروری ہوتا ہے یا نہیں؟ نہیں دیکھیں، میں ادب سیاسی نہیں ہوتا، لیکن ادب سیاست کو ایڈریس ضرور کرتا ہے. جو ادب سیاسی ہوتا ہے اس کی عمر نہیں ہوتی زیادہ. اب فیض صاحب کا ادب جو ہے یہ سیاسی نہیں ہے. فیض صاحب نظریہ باز شاعر نہیں تھے، نظریہ ساز شاعر تھے. نظریہ انہوں نے اپنے رگ و پے میں رچا لیا. اس لیے فیض کی شاعری آج بھی جو ہے وہ چل رہی ہے، اور شاید آنے والی صدیوں تک فیض کا ذکر جو ہے وہ ہوتا رہے گا. لیکن جو ہنگامی صورتحال پہ لکھتے ہیں، وہ ہنگامی صورتحال کے ختم ہوتے ہی وہ شاعری بھی ختم ہو جاتی ہے. آخری بات، جی. آج کل بڑا چرچا ہے شناخت کا، لسانیات کے حوالے سے، آئیڈینٹی پالیٹکس کی اگر میں بات کروں تو سرائکی شناخت کی بھی بات ہو رہی ہے. ابھی ریسنٹلی ایک ایونٹ ہوا کہ پنجاب یہاں شاید پلاک کی طرف سے، اف آئی کریکٹلی ریممبر، تو وہاں پہ ایک میلہ کروانے کی کوشش کی گئی خواجہ غلام فرید. تو انہوں نے کہا کہ یہ پنجابی شاعر ہیں، ادھر سے لڑائی سرائکی شاعر ہیں. تو ایک عجیب قسم کی ایک ٹینشن کریٹ ہوئی سوشل میڈیا پر تو ہوئی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سرائکی شناخت لٹریچر کے ساتھ جوڑ کے، جو خواجہ فرید یا ادھر سے ادھر جانا، وہ سب ادبی ایک معاملہ تھا، اس پورے سین کو آپ کیسے اصل دیکھتے میں ہیں؟ اسے پولیٹیسائز کر دیا گیا ہے. ورنہ پتہ ہے انہیں کہ سرائکی ایک الگ زبان ہے، پنجابی ایک الگ زبان ہے. سرائکی شناخت ہے کوئی؟ بالکل ہے، کیوں نہیں ہے. سرائکی شناخت ہے، ہر چیز موجود ہے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے پنجابی میں، ویکھیا، یہ ورب ہے. سرائکی میں کہتے ہیں ڈٹھم، پنجابی میں کہتے ہیں گیا، تو کہتے ہیں گیوم. اب سرائکی کی گرامر جو ہے وہ ڈائریکٹ فارسی سے آئی ہوئی ہے، اور اس پہ اس کی مٹھاس بھی اور ساری چیزیں وہ وہاں سے انہیرٹ کی ہے سرائکی زبان نے. تو سرائکی زبان ایک الگ ہے. میرا نظریہ، باقی میں ان بحثوں میں پڑھتا نہیں ہوں، لیکن آپ نے پوچھا ہے تو میں نے اپنی رائے جو ہے بیان کر دی.